بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ رات کو انڈا کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ ناظرین، خواب میں سبزی دیکھنا بیماری سے شفا پانے اور دکھوں سے نجات کی علامت ہے۔ گردے کی پتھری سے بچنا چاہتے ہو تو گھر میں چاولوں کا استعمال کم کر دو، اس سے آپ موٹاپے سے بھی بچے رہو گے۔ ناظرین، انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہو جاتے ہیں اور آپ کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ لیمو کا چھلکا لیں اور نیم گرم پانی سے ہاتھ دھو لیں، ہاتھوں کی صفائی ہو جائے گی۔ بیٹھ کر جھاڑو دینے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسبگول کا چھلکا استعمال کرنے والا انسان ہمیشہ جوان اور تندرست رہتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے جسم کی کئی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ گنجے سر پر ایلو ویرا لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ابلے پانی کی بھاپ لینے سے چہرے پر جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بانجھ عورت کی نشانی یہ ہے کہ چلتے وقت اس کی گردن اٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ امرود خون کی بواسیر کے مریضوں کے لیے آب حیات ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سونا کانوں پر برا اثر ڈالتا ہے، بہرا پن ہو سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمے نہیں وہ زیتون کا ہے، مگر مہنگا ہے۔ سرسوں کا تیل بھی نہیں جمے، اگر جم جائے تو خالص نہیں۔ ناظرین، گندم کو چھان کر استعمال نہ کرو، جیسی ہے ویسی استعمال کرو، زیادہ فائدہ مند ہے۔ کھانے سے پہلے اگر ایک گلاس پانی پی لیا جائے تو مسالے معدے پر برا اثر نہیں کرتے۔ روزانہ دہی کھانے سے جلد چمکنے لگتی ہے۔ دار چینی فنگس اور بیکٹیریا سے بچاتی ہے۔ شہد کے استعمال ساتھ خاص فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر بھوک کم ہو جائے تو کھٹے سیب کا رس نکال کر اس میں آٹا گوندیں۔ 7 دن روزانہ تازہ روٹی پکائیں، معدے کو طاقت ملے گی اور بھوک لگے گی۔ اگر نزلہ ہو تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر اپنے مقصد کو وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دو تو موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینا گردوں کی صفائی کے لیے مفید ہے۔ نہار منہ مچھلی کھانے سے 80 سال کی عمر میں بھی جوانی جیسی طاقت رہتی ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے جوانی واپس آ جاتی ہے۔ ناظرین، کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے آپ کے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھا کرنے سے نحوست آتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی تو گڑ استعمال کرو۔ 5 بادام کی گریاں، 7 چھوٹی الائچیاں اور مزیدار مصری ملا کر پیس لو۔ 1 گلاس پانی میں بھگو کر صبح و شام پیا کرو، پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ ناظرین، احتلام کے مریض کو کھجور نہیں کھانی چاہیے۔ پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر کے سونا سکون دیتا ہے۔ رات کو پاؤں کی مالش کرنے سے عورتوں کی نظر بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو ٹوٹی کنگھی نہ پھیرو اور بار بار کنگھی نہ کرو، بلغم کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ ہماری ساری پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہم بھلانے والی باتیں یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے والی باتیں بھول جاتے ہیں۔ دماغی بیماری ہو تو شہد میں تھوڑی دار چینی ملا کر استعمال کرو، دماغ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ نمبر 1، تکیہ لگا کر سونا۔ نمبر 2، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا۔ نمبر 3، پیشاب کو روک کر رکھنا۔ نمبر 4، کھانے کے فوراً بعد پانی پینا۔ نمبر 5، بازار کے کھانے کھانا۔ ناظرین، کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دیں، دوبارہ اگنے لگے گا۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ کھا لیں، درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ جسم میں کمزوری ہو تو دودھ میں کشمش ملا کر پی لیں، کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہو تو روزانہ کچا فالسا کھائیں،
پیٹ کم ہونے لگے گا۔ گنے کا رس وزن گھٹانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بچوں میں ناک سے خون آنے کا مسئلہ ہو تو ان کو زیادہ کھیرے کھلائیں۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو برتن صاف رکھو اور کھانے کے بعد دھو لیا کرو، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پپیتے کے بیج کھانے سے ہاتھوں کا سن ہونا ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، جو سبزے میں جا کر ننگے پاؤں لمبی سانسیں لیتا ہے اس انسان کو دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا مگر ادب نہ ہونے سے وہ مارا گیا۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ استعمال کریں۔ ناظرین، بار بار تھوکنے والے افراد کے چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ پستہ آپ کے دل کو طاقت دیتا ہے، آپ کی یادداشت کو بہتر کرتا ہے۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں ملا کر پیو، بے پناہ طاقت حاصل ہوگی۔ دل کے مریض سبزیاں زیادہ کھائیں۔ ہمیشہ سچ بولنا ضروری نہیں، حد سے زیادہ اچھا ہونا بھی قیمت مانگتا ہے۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کھا لیا کرو، پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ صبح نہار منہ جامن کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کام سے پہلے سر پر بادام کا تیل لگاؤ، دماغ کو طاقت ملے گی۔ تھوڑی دیر دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے، بند گلا کھل جاتا ہے۔ لیمو کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ درست ہوتا ہے۔ ناظرین، زیادہ پانی پینے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے، جلد صاف رہتی ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں نہیں آئیں گی۔ ادرک کے استعمال سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ شکرکندی کھانے سے بال مضبوط اور کالے ہوتے ہیں۔ کلونجی کے 5 دانے نہاربو کھانے سے جسم کی چربی کم۔ بازار کا کھانا جگر کو کمزور کرتا ہے۔ ذہنی دباؤ ہو تو پانی پئیں۔ ٹماٹر زیادہ کھانے سے پیشاب کی بیماری اور گردے کی پتھری ہو سکتی ہے۔ کچے انار کا جوس چربی ختم کرتا ہے۔ انار خون گاڑھا نہیں ہونے دیتا۔ چہرے پر پھٹکڑی کا مساج کرنے سے چہرے کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں شہد کی مکھی چھتا بنا لے وہاں رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے آپ کے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہاتھوں پر تیل کی مالش کر کے سونا نیند کو بہتر کرتا ہے۔ آنکھوں کی بیماری ہو تو مچھلی مت کھاؤ، یہ گرم ہوتی ہے۔ امرود ذہنی دباؤ کم کرتا ہے۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ناظرین، جو ہنستے ہوئے رو دیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے، اس کے لیے کالی کشمش کھاؤ۔ جسم میں کمزوری ہو تو لوبیا کھاؤ، جان میں جان آ جائے گی۔ صبح نہار منہ انار کھانے سے جسم میں نیا خون بنتا ہے۔ گرم چیزیں حمل کے دوران مت کھاؤ، بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، جوانی میں زیادہ میٹھا کھانے سے بڑھاپے میں بہرا پن ہو جاتا ہے۔ دمے کے مریض اجوائن استعمال کریں۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھو، گھر میں نحوست آتی ہے۔ ڈپریشن دور کرنا چاہتے ہو تو شہد نیم گرم پانی میں ملا کر نہار منہ پیو، وزن بھی کم ہوگا۔ اگر خواب میں ڈر لگتا ہے تو سونے سے پہلے ٹماٹر کھا لو۔ جہاں فضول خرچی ہو وہاں دولت کی تنگی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، رات کو کھجور کھانے سے معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ سردیوں میں اگر ہونٹ پھٹ جائیں تو گائے کا دودھ پیو اور لگاؤ، ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ نیلی بتیوں سے نظر خراب ہو سکتی ہے، گھر میں ہمیشہ سفید بلب استعمال کرو۔ روز ایک مٹھی بھنے چنے کھانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے، جسم میں طاقت آتی ہے۔ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن کو اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو خراب کرتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، نہار منہ دہی کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کریں، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ جب چھینک آتی ہے 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔
نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہارمو ادرک کا ٹکڑا منہ میں ڈال لو، 100 سال تک بدن میں کمزوری نہیں ہوگی۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے پوری زندگی میں کمزوری نہیں ہوتی۔ کھجور، انار، بڑی الائچی کھانے سے بوڑھی عورت بھی جوان ہو جاتی ہے۔ جو بھینس کے کچے دودھ کے ساتھ نہارمو کھجور کھاتا ہے، اس کے جسم میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے۔ کاجو کھاؤ، عقل بڑھتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ناظرین، کیلے کو دوسرے پھلوں کے ساتھ رکھنے سے پھلوں کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کو ماں باپ جیسا پیار کوئی نہیں دے سکتا۔ اجوا کھجور جگر اور پیٹ کے کینسر سے روکنے کے لیے مفید چیز ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں آپ کا دماغ چست اور بہتر تب رہتا ہے جب آپ اپنی نیند کو پورا کرتے ہیں۔ اپنے دل کو تندرست اور توانا رکھنا چاہتے ہیں تو گھی کی بجائے آئل کا استعمال کریں۔ انڈے کھانے سے قوت باب بڑھتی ہے۔ مہینے میں 1 مرتبہ مچھلی کھایا کرو، اس سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ کیلے کے ساتھ بادام کھانے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا۔ 3 سبزیاں ایسی ہیں جس کو کھانے سے 50 سال کے بوڑھے لوگ 18 سال جیسے جوان نظر آتے ہیں۔ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رات کو وضو کر کے سویا کرو، ایسا کرنے سے برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا کرو، پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ موٹی عورتیں سونے سے قبل ناک میں لہسن کا قطرہ ڈال دیا کریں، اس سے چربی کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ دبلی پتلی اور سمارٹ نظر آئیں گی۔ آپ کے جوتے وہ پہلی چیز ہیں جو لوگ آپ میں نوٹ کرتے ہیں اور اسی سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنیں۔ نابالغ بچیوں کو مرغی کا گوشت نہ کھلائیں، اس سے وہ جلد بالغ ہو جاتی ہیں۔ رات کو گرم پانی پی لیا کریں، اس سے نیند جلدی آتی ہے اور آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کھجور جلد ہضم ہونے والی غذا ہے، فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے، جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہے، رنگ نکھارتی ہے، نیا خون بناتی ہے، سر درد میں مفید ہے اور بلغم خارج کرتی ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی قائم رہتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ اگر آپ کے غصے میں کمی آ جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ اگر زندگی میں اضافہ چاہتے ہو تو کھانا کم کر دو۔ اگر جسم سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہو تو دلیا کھاؤ، انگور کھاؤ، سیب کھاؤ۔ مچھلی کھانے سے خون جمنے نہیں پاتا اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہو، اسے چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ ناظرین، کھانے سے پہلے خربوزہ استعمال کرنے سے پیٹ بالکل صاف ہو جاتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والی، شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس بجھانے والا ہوتا ہے۔ کچا پیاز استعمال کرنے سے آپ کے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ناظرین، پیشاب روک کر رکھنے سے بے چینی، پتھری اور گھبراہٹ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ آلو بخارا کھانے سے آپ کے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہو جاتی ہے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا۔ نمبر 2، بات کرتے وقت مختصر اور جامع الفاظ میں جواب دینا۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پئیں، یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ اگر سونے سے پہلے ادرک چبا لیں تو فالج کا حملہ کبھی نہیں ہوگا۔
ناظرین، جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں بیماریاں آتی ہیں۔ اگر آپ اپنی آواز خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت نیم گرم شہد چاٹ لیا کریں۔ دل کی دھڑکن کو متوازن رکھنا ہے تو صبح کے وقت کھیرا کھائیں۔ ہونٹوں پر روزانہ بادام کا مساج کرنے سے خشکی ختم ہوتی ہے اور ہونٹ گلابی ہوتے ہیں۔ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے معدے میں گرمی ہوتی ہے۔ جس انسان کو بھوک نہیں لگتی وہ کالی مرچ کا استعمال زیادہ کرے، اس سے بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، اونٹنی کا دودھ پی کر سو جاؤ، تمہارا جسم الرجی سے محفوظ رہے گا۔ اونٹنی کے دودھ سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کھانوں میں بادیان کا پھول استعمال کرو، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ ناریل کے استعمال سے جسم میں موٹاپا ہوتا ہے۔ آم جگر کی کمزوری ختم کرنے اور خون بنانے میں مفید ہے۔ روٹی کے ساتھ آم کھانا بہت فائدہ مند چیز ہے۔ ناظرین، جو عورتیں وزن کم کرنے کی خواہش مند ہیں صرف 3 چیزیں استعمال کر لیں: کلونجی 250 گرام، کالا زیرہ 250 گرام، گندھک ڈنڈا، ان کو پیس کر محفوظ کر لیں۔ صبح و شام 2 گرام نیم گرم پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ بڑے ہوئے پیٹ کا خاتمہ ہو جائے گا، اضافی چربی پگھل جائے گی، شوگر کنٹرول ہوگی۔ چاول چینی چکنائی سے پرہیز کریں اور صبح کی سیر کا معمول بنا لیں، افاقہ ہوگا۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور سیب کھانے سے چہرے کی تازگی اور خوبصورتی بڑھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کی سب سے بہترین اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون کسی اور چیز میں نہیں۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ جو اخروٹ کھاتا ہے اس کو دماغ کی کمزوری نہیں ہوتی۔ آلو کا رس حلقے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، آنکھوں کے سیاہ حلقے دور ہو جائیں گے، تھکن بھی دور ہوگی۔ ناظرین، کان کا شدید درد ہو تو سونے سے قبل کان کے باہر کی طرف لہسن کا ٹکڑا رکھ دیں، صبح تک درد اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ لہسن کان کے انفیکشن کے باعث جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ پاؤں کے تلوے اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی خلا میں کسی بھی قسم کے تیل سے مالش کریں جس سے آپ کی تھکن اتر جائے گی۔ جزاک اللہ۔